ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدة ما لها من فواق۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الصاد آیت نمبر 15 سے پڑھیں گے، دوسرا رکوع ہے۔ وما ينظر، اور نہیں وہ انتظار کر رہے، ہؤلاء یہ لوگ، الا صیحة واحدہ، مگر ایک ہی چیخ کا، کہ وہ قیامت کے دن جو ایک چیخ ہوگی اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ما لها من فواق، نہیں ہوگا اس کے درمیان، ما لها نہیں ہوگا ان کے لیے، من فواق کوئی وقفہ، کہ جب وہ آ جائے گی پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی کہ آپ اب ایمان لائیں یا مان لیں۔ وقالوا ربنا عجل لنا، اور وہ کہا انہوں نے، ربنا ہمارے رب، عجل لنا قطنا، جلدی دے دے ہمیں، قطنا ہمارا حصہ، ہمارے عذاب کا حصہ ہمیں دنیا میں دے دے، قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے۔ اصبر، آپ صبر کریں، علی ما یقولون، اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بار بار آتا ہے قرآن میں، واصبر علی ما یقولون، اصبر یہاں بھی ہے، سورہ دہر میں ہے، واصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک حین تقوم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ تو یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ سورہ آگے چل کے پڑھیں گے ہم، سورہ احقاف میں ہے، آپ صبر کریں، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں آپ، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور پھر پیغمبروں کے واقعات بھی بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا سکے کہ نیا کام نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور ذکر کریں ہمارے بندے داؤد کا، ذی الْعَیدِ اِنَّهُ اواب، بے شک وہ ذی العید، وہ قوت والے تھے، طاقت والے، صاحب اختیار۔ ہاتھ اصل عید کا معنی ید ہے، ہاتھ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قوت، طاقت، اختیار یا حکومت۔ انا سخرنا، وہ کیا تھی طاقت؟ انا سخرنا الجبال، ہم نے تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو، معه اس کے ساتھ، یسبحن، وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی والاشراق، صبح اور شام۔ جب وہ تورات کو پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ زبور پڑھتے تھے، تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی پڑھتے تھے، پیچھے پڑھا ہے نا ہم سورہ سبا کے شروع میں۔ والطیر محشورہ، اور تابع کر دیا ان کے لیے پرندوں کو، محشورتن، وہ اکٹھے ہوتے تھے، کل لہ اواب، وہ بھی سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کی بادشاہی کو، وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے دی ان کو حکمت، وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کو خطاب کی طاقت، گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی۔ وہل اتاک نبأ الخصم، اور کیا آئی آپ کے پاس نبأ و خبر خصم، جھگڑا کرنے والوں کی، اس تصور المحراب، جب وہ پھلانگ کر آ گئے تھے محراب، عبادت خانے میں، دیوار پھلانگ کر محراب میں وہ عبادت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ تو جھگڑا کرنے والے دو بندے تھے، آگے آ رہا ہے ان کا ذکر، ان کا آپس میں بھیڑوں کے بارے میں جھگڑا تھا، تو وہ جب دروازہ نہیں کھولا انہوں نے، دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے فیصلہ کرانے کے لیے۔ اذ دخلوا علی داود، جب وہ داخل ہوئے داود پر، ففزع منہم، تو گھبرا اٹھے وہ ان سے، داود علیہ السلام گھبرا گئے کہ اوپر سے پھلانگ کر کیوں آ گئے۔ قالوا لا تخف، تو وہ جب آئے اندر وہ کیا کہنے لگے؟ لا تخف، نہ گھبرائیں، خصمان بغا، ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، بعضنا علی بعض، بعض ہمارا بعض پر جھگڑا کرتا ہے، فاحکم بیننا بالحق، فیصلہ کریں ہمارے درمیان حق کا، ولا تشتت واہدنا علی سواء الصراط، اور ہم میں سے کسی پر آپ نا انصافی نہ کریں، انصاف والا فیصلہ کریں اور ہمیں دکھائیں الی سواء الصراط، سیدھا راستہ۔ ان ھذا اخی، اب ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجہ، اس کے لیے نا 99 دمبیاں ہیں، اس کی 99 دمبیاں، والیہ نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال، بس اس نے کہا، اکفلنیھا، یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے، وعزنی فی الخطاب، اور غالب آ گیا مجھ پر گفتگو میں، حالانکہ اس کے پاس 99 اور میرے پاس ایک کیا کہتا ہے، ایک کو تو کیا کرتا پھرے گا، ایک ہی مجھے دے دیتا تاکہ میری سنچری پوری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ قال لقد ظلمک، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ لقد ظلمک، بے شک تو نے ظلم کیا، بسؤال نعجتک الی نعاجی، مانگنے کی وجہ سے اس کی دمبی اپنی دمبیوں کے ساتھ، کہ تو اس کے پاس ایک ہے تو اس کی ایک بھی اپنی کرنا چاہتا ہے۔
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ اور بے شک بہت زیادہ من الخلطاء آپس میں مل جل کر رہنے والے لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وہ سرکشی کرتا ہے بعض پر، آپس میں مل جل کے رہنے والے، جس طرح آپ اکٹھے رہتے ہیں، کھانا آپ کا اکٹھے کرتا ہے، رہائش آپ کی اکٹھے ہے، ایک دوسرے کو داؤ لگا دیتے ہیں نا، نہ لگایا کریں، جس کے ہاتھ میں آ گئی اچھی چیز اس نے اٹھا لی، ٹھیک ہے نا، تو ایسے اکٹھے رہنے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، مگر کیا کہا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک عمل جو کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے، ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، وقلیل ما هم اور وہ تھوڑے ہیں ان میں سے، وظن داود اور سمجھا داود نے انما فتناہ کہ بے شک وہ آزمائے گئے ہیں، بے شک وہ اس فیصلے میں آزمائے گئے ہیں، فاستغفر ربہ انہوں نے معافی مانگی اپنے رب سے، وخر راکعا اور وہ گر گئے رکوع کرتے ہوئے، واناب اور رجوع کیا انہوں نے۔ یہ کیا تھا؟ غلطی کیا تھی کہ انہوں نے تو دروازہ بند نہیں کرنا تھا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیا، جبکہ لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو اس وقت نکالنا چاہیے تھا نا، انہوں نے کہہ دیا کہ دروازہ بند کر دو، اندر نہیں آنے دینا کسی کو، ٹھیک ہے، تو اسی پر انہوں نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ فغفرنا له ذلك اللہ فرماتے ہیں ہم نے بخش دی ان کی یہ غلطی، وان له عندنا اور بے شک وہ ہمارے پاس لزلفا بہت مقرب تھے، وحسن مآب اور ان کا بہت اچھا ٹھکانہ تھا، ہمارے بڑے قریبی تھے اور اچھا ٹھکانہ تھا ان کا۔ یا داود اے داود انا جعلناک خلیفہ بے شک ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین میں، فاحکم بین الناس آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق کا، ولا تتبع الہوا آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، فیضلک عن سبیل اللہ آپ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جو ہٹ جاتے ہیں سیدھے راستے سے، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، آگے اگلے سبق میں پڑھیں۔